اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سبھی دھرموں کے جو عورتیں ہیں، سبھی دھرموں کی جو عورتیں ہیں، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سکھ ہو، سبھی دھرموں کے جو پادری ہے یا پھر پریسٹ ہے یا پھر فادر ہے یا پھر مولانا ہے، مولوی ہے، شیخ ہے، علامہ ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور ہندوؤں میں پنڈت ہے، آچاریہ ہے، تو دھرم کا سہارا لے کر عورتوں کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ عورتوں کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنا غلام بنایا ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کی سحر یوٹیوب میں کراؤں گا، یوٹیوب میں، اور مطلب اور یہاں پر جو ہے نا آپ وومین رائٹ ان اسلام آپ ٹائپ کیجئے اور دیکھیے آپ کو کیا ملتا ہے۔ اور جب آپ ان کو دیکھیں گے دیکھیے، آپ ان سب ویڈیو کو دیکھیے تو آپ کو ایک بات ایک دم سمانتا سے ملے گی کہ بھئی عورتیں جو ہے گھر کا کام کریں۔ میں پہلے مسلم سے اسٹارٹ کر رہا ہوں اور پھر اسی طرح ہندوؤں میں یہ سمانتا ہے، یعنی کہ غریب لوگوں کو، یعنی کہ ان غریب مسلم عورتوں کو، یعنی کہ ان غریب لوگوں کو، پور وومین are made slave by name of religion, by Muslim, Hindu, Christian, everybody۔ تو یہ مطلب یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ مذہب کے نام پر سبھی لوگ اس وقت ایک غریب لڑکی کو لوٹنے کا انہوں نے جو کاروبار شروع کیا ہے، یعنی کہ اب یہ کیسے چلتا ہے اور اس سے کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے، میں نے وومنس رائٹ ان اسلام ٹائپ کیا تو آپ ان سبھی ویڈیو میں ایک کامن چیز دیکھیں گے، مطلب لڑکیوں کو نہیں، جو عورتیں ہیں، جو میں عورتیں دکھا رہا ہوں، ان عورتوں کو نہیں، جو بھی مرد حضرات ہیں، ان مرد حضرات میں آپ دیکھیں گے کہ عورتیں گھر کا کام کریں، عورتیں گھر کو سنبھالیں۔ یہ عورتیں گھر کو سنبھالیں، گھر کا کام کرے، کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ ہوتا تھا؟ کیا صحابہ کے وقت میں یہ ہوتا تھا؟ ارے بھیا، یہ اللہ کے رسول کے وقت میں اور صحابہ کے وقت میں ضرور ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا ایسا نہیں ہے، لیکن کون کرتا تھا؟ چلے آئیے ہم جو ہے ایک قرآن جو ہے آپ کو کھول کے دکھا رہے ہیں۔ قرآن ایک زبردست قرآن ہے، آن لائن corpus.quran.com، اور اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ میں آپ کو ہم لے جا رہے ہیں اور پھر ڈکشنری میں بھی لے جا رہے ہیں، اور ڈکشنری میں ہم ٹائپ کر رہے ہیں ناسا، یعنی کہ نساء کا جو مصدر ہے وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، نیسا، یا یعنی کہ سین اور یا، یہ مل گیا، نون سین اور یا، ہاں، یا پھر الف، نون سین اور الف۔ ایک منٹ پہلے ہم جا رہے ہیں
یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 3 پر ہم جا رہے ہیں. سورہ نساء، یہ ہم نے سورہ نساء گئے اور یہ آیت نمبر 3 ہم نے کلک کیا اور ہم یہاں پہنچ گئے. ہاں، سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے 2 بیویوں کا ذکر کیا ہے، 2 قسم کے بیویوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو جو سٹیزن ہے اس بیوی کا ذکر ہے، اور دوسرا اس بیوی کا ذکر ہے جو ما ملکت ایمانکم، یعنی کہ جو جس کی زندگی ہمیں دوبارہ آباد کرنا ہے، جو وومن پرزنر آف وار ہے. وومن پرزنر آف وار ایک بیوی ہے، وومن پرزنر آف وار جو قیدی بنی تھی اور اس کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجاہد کے ساتھ اس کی شادی کرا دی. یہ ایک بیوی ہے. اور ایک بیوی ہے سٹیزن والی بیوی جو شہری ہے، وہ والی بیوی. تو 2 بیوی کا ذکر کیا ہے. اب ان 2 بیوی میں فرق کیا ہے؟ ان 2 بیویوں میں یہ فرق ہے کہ جو پہلی والی بیوی ہے، جو شہریت والی بیوی، وہ آپ کے ساتھ گھر کا کام بالکل نہیں کرے گی. آپ اس کے ہر چیز کے آپ ذمہ دار ہو، بچوں کے پالنے سے لے کر، گھر کا کام کرنے سے لے کر، اور کیا کہتے ہیں، ہر چیز کے آپ ذمہ دار ہو. اس کا کام گھر کا کام کرنا نہیں ہے. ہاں، اس کا کام آپ کے ساتھ ایمانداری سے رہنا ہے. ایمانداری سے گھر کا کام کرنا اس کے کام کے اندر شامل نہیں ہے. اب یہ گھر کا کام جو ہے کس کے اندر شامل ہے؟ گھر کا کام جو دوسری والی بیوی ہے، ما ملکت ایمانکم، جو عورت قیدی ہے، جو قیدی ہوئی عورت، اور پھر اس کی زندگی دوبارہ آباد کرنے کے لیے جو تمہارے ساتھ شادی کی گئی گی، اس کی ذمہ داریوں میں گھر کا کام کرنا شامل ہے. اب یہاں بتائیے مسلمانوں کے اندر ایسے ہر کوئی عالم، اب آپ یہاں آئیے، آپ ٹائپ کیجئے، یعنی کہ سبھی جتنے بھی گامدی صاحب ہیں یا اسرار صاحب ہیں، جو بھی وہ بڑی وومنس رائٹ کی باتیں کرتے ہیں، اور سبھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عورت گھر کا کام کرنا ہے. اور ذاکر نائک کا بھی یہی کہنا ہے کہ عورت کو گھر کا کام کرنا ہے. ارے بھیا، اسلام میں 2 ٹائپ کی بیویاں ہیں. ایک بیوی ہے جو شہری بیوی، اور دوسری بیوی جو ہے وہ ہے قیدی، جو قیدی بن گئی ہے حکومت کے ذریعے سے، آپ کے شادی میں آ گئی، اس کی ذمہ داری ہے گھر کا کام کرنا، بچوں کو پالنا، اور پھر آپ کے ساتھ ایمانداری بھی کرنا. اب اس بیوی کے سارے چیزیں جو پہلی نمبر کی بیوی ہے، شہریت والی بیوی، اس کے اوپر ڈال دیا ان لوگوں نے پورے کے پورے. تو یہاں پر کتنا بڑا عورتوں کے ساتھ، غریب عورتوں کے ساتھ، جو غریب مسلمان عورتیں ہیں، ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے. اب آئیے اسی طرح ہندوؤں میں جو ویدا میں جو ہے داسی کا جو ہے، وہ بھی سیم ٹو سیم اسی طرح ہے. جو قیدی عورتوں کو، جو مجاہد شستریوں کے ساتھ شادی کی جائے گی، قیدی عورتوں کو ان کی زندگی دوبارہ آباد کرنے کے لیے ان کے حق میں آتا ہے گھر کا کام کرنا اور بچوں کو پالنا. اب وہاں پر بھی سیم ٹو سیم یہی نظریہ پیش کیا گیا ہے ان عورتوں کے بارے میں کہ بھئی وہ ان کی ذمہ داری ہے گھر کا کام کرنا، کھانا پکا کے کھلانا وغیرہ. اب اسی طرح عیسائیوں نے کیا، اب اسی طرح دوسرے مذہب والوں نے کیا. اب ان کا دیکھا دیکھی جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، وہ لوگ بھی اپنے عورتوں کو یہی شکشا دیتے ہیں کہ نہیں آپ کے حق میں آتا ہے گھر کا کام کرنا. تو میری گزارش ہے ان عورتوں سے کہ بھیا یہ آپ کا حقوق، آپ کا کیا ہے، ان عورتوں سے کہ آپ کے رائٹ صرف آپ کو دے رہا ہے کون آپ کو رائٹس دے رہا ہے؟
آپ کو صرف تو آپ کے رائٹ صرف اور صرف آخری رسول، آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری اوتار محمد آپ کو رائٹ دے رہے ہیں. تو میری گزارش ہے ان ہندو عورتوں سے بھی، ان مسلم عورتوں سے بھی، ان عیسائی عورتوں سے بھی، اور ان نان مذہبی جو مذہب کو نہیں مانتے ان عورتوں سے بھی کہ پلیز پلیز آپ آخری اوتار محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی آپ ان کی طرف آئیے، ان کو اپنا لیڈر بنائیے، ان کو اپنا زندگی کا مطلب حفاظت کار بنائیے. آپ وہی آپ کو رائٹ دے رہے ہیں. آپ ڈائریکٹ آ جائیے وومین ان اسلام، وومین ٹائپ کیجئے. یہ ایک زبردست ویب سائٹ ہے sunna.com بول کر. یہ سارے جو روایتیں ہیں اللہ کے رسول کے یہاں پر جمع ہیں. یہاں پہ کلک کیجئے، سرچ کیجئے، وومین ٹائپ کیجئے. آپ کو یہاں پر ایک 1100 روایتیں آپ کو ملے گی عورتوں کے بارے میں. اور اسی طرح آپ آ جائیے قرآن کی ڈکشنری میں. تو قرآن کی ڈکشنری میں آئیے. جو نساء کا جو مصدر ہے، یہ جو نساء ہے اس کا مصدر بنتا ہے نون سین اور وا. نون سین اور وا. تو دیکھیں 59 ٹائم یہ مصدر جو ہے قرآن میں آیا ہے. اور کہاں کہاں آیا ہے، کس طرح آیا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور پھر آپ ایک کے بعد ایک جو آیتیں ہیں وہ پڑھیے. یہاں پر جو ہے ساری کی ساری جیسے کہ آیت ہیں یہاں دیکھیے، اس کا ریفرنس ہے 2:49. اب یہ نساء کے بارے میں سارا ڈیٹیل آ جائے گا. اسی طرح یہ روایت ہیں، یہ جو ہے یہ روایتیں ہیں. اسی طرح آپ آئیے گوگل میں ٹائپ کیجئے، گوگل میں ٹائپ کر کے آپ ماریے وومین انڈیکس ان حدیث. تو یہ ایک حدیث کا انڈیکس ہے، آپ کو مل جائے گا وومین انڈیکس ان حدیث. تو اس میں آپ ٹائپ کیجئے. تو پلیز اور پلیز حدیث کو چھوڑ کر اگر آپ کسی اور چیز پہ بھروسہ کریں گی تو آپ دھوکہ کھائیں. آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے بڑی خوبصورتی سے. بالکل عورتوں کے ساتھ سبھی لوگ مل جل کر دھوکہ دے رہے ہیں عورتوں کو. ہندو ہو یا پھر مسلم ہو یا پھر عیسائی ہو یا پھر ایتھسٹ ہو، خدا کو نہیں ماننے والا ہو، وہ بھی بڑے خوبصورتی سے عورتوں کو دھوکہ دے دیا جا رہا ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے کہ دیکھیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے کہ مسجد میں عورتوں کو آنا منع کیا گیا ہے. اچھا مندر میں بھی عورتوں کو آنا منع کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر سمانتا، مل جل کر عورتوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. بھائی مسجد میں عورتیں کیوں نہیں آئے؟ مسجد میں عورتیں اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ اگر انہیں اسلام سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے اپنے بچوں کو اسلام سکھا دیا تو ان کے بچے ہمارے غلام نہیں بنیں گے. اب اسی طرح اگر مندر میں انہیں سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ جو مورتی پوجا ہے یہ تو غلط ہے، یہ تو ماننا نہیں ہے، بھگوت گیتا میں تو اس طرح لکھا ہوا ہے، تو ان کے بچے غلام نہیں بنیں گے. دیکھیے یہاں پر سمانتا دیکھیے، عورتوں کو لوٹنے کا بالکل وہی طریقہ اپنایا ہے سبھی دھرم والوں نے. یہاں پر الفاظ سمجھیے، دھرم والوں نے، نہ کہ آخری رسول یا صحابہ اکرام نے. ایک مرتبہ کا واقعہ، یہ مشہور واقعہ ہے. عمر فاروق کی جو بیٹی ہے وہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی. عمر فاروق کی جو بیٹی ہے وہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی. اور عمر فاروق کے پاس کچھ لوگ شکایت لے کے آئے کہ وہ شکایت لے کر آ رہے تھے. عمر فاروق شکایت لے کر آئے اپنے بیویوں کی اسی تعلق سے، بالکل اسی تعلق سے جو آج ہر مسلم آدمی، ہر ہندو آدمی، ہر عیسائی آدمی،
ہر مذہب کو نہیں ماننے والے آدمی کی یہی شکایت ہے کہ اس کی بیوی گھر میں کام ٹھیک سے نہیں کرتی ہے، یہی شکایت لے کر آئے۔ تو اس شکایت کا جواب ڈھونڈنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے گھر پر جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول خود اپنی بیوی کی بات سن رہے ہیں کسی معاملے میں، اور ان کی بیوی جو ہے آواز اونچی کر کے بحث کر رہی تھی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تو جب عمر فاروق نے یہ کہا اپنی بیٹی کو، اے میرے بیٹی اس طرح بحث نہیں کرتی اللہ کے رسول کے ساتھ، تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ان کی بحث جائز ہے، وہ ہماری بیوی ہے، ان کی بحث جائز ہے، وہ ہماری بیوی ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ گھر کا کام کیا جائے، وہ تو ہم پہ احسان کر رہی ہے گھر کا کام کر کے۔ تو یہ عورتوں کا احسان ہے کہ وہ خود سے گھر کا کام اگر کر رہی ہے تو وہ کر سکتی ہے، اور چاہے تو وہ منع بھی کر سکتی ہے۔ اگر وہ کر رہی ہے تو وہ آدمی پر احسان کر رہی ہے، اگر وہ بچوں کو پال رہی ہے تو آدمی پر احسان کر رہی ہے۔ تو ایک واقعہ میں نے ایسا سنایا ہے، اب دیکھیں مسجد سے روکنا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر عورتیں رات کے وقت بھی یعنی کہ عشاء کے وقت بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے تو میں آدمیوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان کو منع نہ کریں۔ اب یہاں تو بھیا ان کو مسجد میں آنے سے ہی منع کر دیا، ایسا کر دیا کہ وہ مسجد میں آ گئی تو مسجد خراب ہو جائے گی۔ ارے بھیا یہ مسجد ہے یا ان کا پرسنل پوجا خانہ ہے یا پرسنل عبادت گاہ ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسجد بالکل نہیں ہے، ان کا پرسنل اڈا ہے مسجد کے طرز پر۔ ایسی بہت ساری سمانتائیں ہیں، ایسی بہت ساری ایکستا ہے، اور ایسی بہت ساری سملرٹی ہے جو عورتوں کو غلام بنایا جا رہا ہے مذہب کے نام پر۔ تو میری گزارش ہے عورتوں سے، صرف آپ کو حق دے رہا ہے محمد آخری اوتار اور سارے اوتار، یعنی کہ آخری اوتار نے سارے اوتار، لیکن انہوں نے سارے اوتاروں کے تعلیمات کو چھپا دیا ہے، اس لیے آپ کو مل نہیں رہی ہے، لیکن آخری اوتار کی تعلیمات بالکل عام ہے، اور آپ کو حق ہے مسجد میں آنے کا۔ آپ بھی دین کے اتنے ہی ذمہ دار ہو جتنے کہ مرد ہے ذمہ دار۔ تو میری یہ گزارش ہے عورتوں سے کہ وہ اپنا حق لے کے رہیں۔ اگر کوئی ان کو حق دے نہیں رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، اور ان عورتوں کی غلطی ہے جو اپنا حق مانگ نہیں رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حدیث کو ڈھونڈنا ہے، کس طرح قرآن میں آیتوں کو ڈھونڈنا ہے، اور کس طرح روایت میں آیتوں کو ڈھونڈنا ہے، اور ڈھونڈ کر آپ اپنے شوہر سے، اپنے محلے والوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے آپ شروع سے اس بات پہ ڈٹے رہنا ہے۔ بھیا اگر آپ نے عورت کے شادی میں آپ نے خرچہ کیا تو وہ آپ نے خرچہ کیا۔ آپ عورت کے شادی میں خرچہ کر کر جو بھائی یا باپ اور ان کے جو حقوق ہے مطلب پراپرٹی میں وہ آپ دے نہیں رہے ہو، تو آپ مطلب ناانصافی کر رہے ہو۔ تو یہ تھوڑا سا میرا ایک ویڈیو تھا، تو آپ اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو پلیز ہم سے سوال کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم